کرامہ ایک درخواست ہے کینیڈا تو سید ضیاء حسین شاہ صاحب اولاد نرینہ تو محروم صدقہ محمد آلت محمد دا صدقہ جناب امی کلثوم دی بھی اولادی دا انہوں نے اولاد نرینہ تو صاحب اور اس کے علاوہ جملہ مومنین جنہوں بھی اولاد تو محروم میں اس پاک نام دا صدقہ انہوں نے واسطے میری دعا ہے کہ مولا اولاد نرینہ تو صدقہ جی وہ ہو گیا سب دے واسطے دعا ہے دامے دل میں سپنے بسم اللہ غلام عباس رتن یہ دن پیڑ کا نام رتن ہے میں رتن انہوں لقب دیتا ہے یعنی میری نظر کے رتن انہوں آنے موتی رتن کا میں نے موتی یہ میرا بڑا ہی بہت ہی کمال و پیارا بیٹا بجا ہے اگر میں اور مولا نے اس میں بڑے بختی عطا کیتے ہیں بڑی بلندیاں تھے اور میری ساری سارے نے دعا ہے کہ مولا اس میں اور بھی بلندیاں بھی آسمان اس وقت تک پہنچنے انشاءاللہ میرے تو بعد شہید جی اچھا ٹھیک ہے یہ دعا بھی ہو گئی اور میں زیادہ طوالت نہ کروں آخر تک جی اچھا کوئی قصیدہ اور سماعت کرنا چاہتے ہیں ہاں جی وہ آ سکتے لو بھائی ایک میری طرف اور میں خدمت عالی کی تحفہ پیش کر رہے ایک ایسا موضوع جنہا توڑا بھی انتہائی پسندیدہ ہے میرا بھی ہے دور حاضر تقاضا بجائے سے کہ چند لفظوں کا سہارا لے کے میں اس نظم کا موضوع توڑی خدمت بیان کرتا ہوں میں چاہتا ہوں تسی کیونکہ شعر پسند نظر آئے اور بہت خوبصورتی میں تسی قبول فرما لے ہو ہر جملہ اور میں اس کو متصل بھی ہے یقیناً میرا دل آتا ہے میں دو دن اشعار پیش کر رہا ہوں تو تسی درخواست کرا کہ تسی اپنی ذہانت نہ انہیں شیرہ دے بھی اس کا عنوان خود تلاش کر اور تلاش کرنے لوڑ نہ پہنچی انشاءاللہ عنوان خود تھوڑے کو آ جا سی توجہ رکھنا کہ یوں تو بعد آ رہے جہاں حق نے سجا رکھا ہے تھکنا نہیں میں بہت جلدی میں میرا قدیر دے حوالے کرتا یوں تو بعد آ رہے جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے میری مراد ہے صاحب الرسل بردمان میری مراد ہے قائم آل محمد توجہ ہے یوں تو بعد آ رہا جہاں حق میں سجا رکھا ہے تو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے پھر سننا کہ سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا گلاب بچھا دیو پتیے بچھا دیو کام آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہ فرش آنکھوں کا محبوں نے بچھا رکھا موضوع ہے شان صاحب الرسل بردمان اور وہ تمنا اور طلب دلی توڑے 1400 سال تو ہر مومن نے دل پڑھ رہی ہے سرکار کا انتظار اور سرکار کا دیدار میں توڑی ترجمانی کر رہا میں اس موضوع سے بہت کچھ لکھ چکا پنجابی اور اردو میں مثال کے طور پر میری کتبی نظم ہے جنہی آج بھی توڑے صدا بہار ہے اور آج بھی توڑے درمیان انتہائی شدید پسندیدگی دی حمل ہے اس کا مطلب ہے کہ پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں کیا لوٹ جائے تیری زیارت کیے بغیر میں ٹھیٹ پنجابی جب ایک شیر پیش کر رہے ہیں جس سے موجود ہوں خدمت عادت دوڑے جذبات کی عکاسی اور ترجمانی اس سے موجود ہے میں عرض کرنا تو سکھ بلند نواز نارا سنانے والے
لیکن جس حوالے نے جس ریفرنس نے میں ہر شعر کے ردیف استعمال کی تھی اس حوالے میں بھی پیش نظر رکھنا کل سے پیش کرنے ہماری تیری ایک جلک میں گر لئی ہر من بیدا میں دیکھو میرے دوستوں اگر قیمتی تو قیمتی چیز بھی کسی کی خدمت پیش کی جائے اگر اس کی قدر ہی کرنے والا کوئی نہ ہوئے تو اس کا مول نہیں رہنا میں سمجھنا کہ اس مجلس میں جو حسن بخشیا ہے توڑے ذوق سماعت میں توڑے سنن دے آدھا انداز میں نے عزت بخشی اس مجلس میں حسن بخشیا میری دلی دعا کہ مولا یہ چند لمحات جنہیں چند ساتھاں سانوں ذکر اہل بیت پر سے میسر رہی ہیں اس دنیا فانیت مولا کسی غفلت کا شکار نہ ہو جانا کسی لاپرواہی کی نظر نہ ہو جانا بلکہ اہل عبادت بن کے سارے گناہ دا ازالہ تے بخشش دا وسیلہ بس 2-4 ساتھاں دے وچ میں مجلس نو اختتام تک پہنچا دے اور اپنے عزیز نو میں نمبر دے دیا
بہنوں میری بیٹیاں دی خواہش بھی ہے دوستان دی نوجوانوں دی ایک ایسی نظم واسطے میرا حکم ہے کہ جس نظم کے بارے چاہت میں اگر آکھا کہ میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں تے غلط ہے ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا اپنے ملک چلیں بیرون ملک جتھے جتھے میں سعادت حاصل ہوئی جتھے جتھے میں اس دربار کی عظمت کی قسم اٹھانا کہ جڑا میرا مشاہدہ ہے جو میں اپنی اکھی نہ ڈٹھا ہے جتھے جتھے مومن واسطہ ہو کینیڈا ہوئے جرمنی ہوئے یوکے ہوئے قطر ہوئے سعودی عرب ہوئے ایران ہوئے میری اس نظم کا مصرع اول ہر مومن دے دل وچ گھر کر چکا ہے اور میں نئی نئی نظمیں لکھتا بھی ہوں اسی جتنی توفیق نہ پیش بھی کرنا لیکن ہر مجلس سے کوئی نہ کوئی آواز اس کے واسطے یقیناً بلند ہوندی رہتی ہے میں پیش کر رہا ہوں تھوڑی خدمت عالی جی چند نظماں اس دنیا میں میری پہچان کا سبب بنیا اور جنہاں وچوں بھی یہ سارے فہرست ہے خدمت عالی پیش کر رہے ہیں صرف مسئلہ اور اس کے بعد ایک وین کر کے میں ممبر دے رہا تھا بلند آواز میں سلوات کھولوا تاکہ ہر بندہ سلوات پڑھے آخری بندے تک کونے بیٹھے جلے کھڑے لے سلوات پڑھو میں بگڑا بندہ توڑے سامنے کہ زندگی وہ ہے جنہی مرشد علی کے پیار کی ہوئی ہم فتح ثانی اس نے انٹونن یعنی اس نے بارکس مطلعات کر دے ہیں جنہی زندگی ملائے علی تو خالی محبت علی تو محروم ہے مومن دی نگاہ چ او زندگی کیسی ہے ہماری Hey!
بھی ممنون ہو سکے نا بس بہت مجلس ہو چکی بڑی خوبصورتی نہ تسی سماعت فرمایا ہے میں تھوڑے بھی انداز سماعت دی داد دے مولا تو میں سکر پاک دا عجر عظیم عطا فرمایا اور میری تھوڑے سارے نواسے میں جس سے بہت نوجوان میری نئی جنریشن سامنے بیٹھی ہے میری تھوڑے واسطے دعا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس ہر برس کے وہ دن 50,000 زیادہ گل نہیں کرتا باقی حصہ میں سونپ دیتا ہے غلام عباس رتن کو بہت خوبصورت داخل اسی سنزیمت دیتی ہے تشریف فرمانے میں صرف ایک گل آکھنی میں سخت گل کرنا عادی نہیں ایک جملہ میں آکھنا ہے رول گئیاں علی دیاں تھیاں عرفان میں میری گل نو سننا رول گئیاں علی دیاں تھیاں خصوصاً علی دیو تھی کہ جس سے واسطے اس دا بابا علی ساری زندگی سکھنا ہے کہ میری تھی زینب کبھی میرے نال کھل کے گلا کر لیکن اتنی شرما والی تھی کہ اپنے سگے باپ نال بھی جھجک رہی گل کھل کے نہیں کی تھی 18 دھراما دی ایک بہن 18 میرا دی بہن لیکن سوائے عباس سے حسین نے کسے ویر میں گل نہیں کی تھی 11 دی فجر 11 محرم دی فجر جناب سیدہ علائے اٹھتے سوار ہو کے آئیے مقتل دے وچ میں ایک وین پڑھ رہے پیارے دوستو ایک دے تسی جان دے اور میری قوم دے کم سے بچے بچیاں بھی جان دے میں مجلسوں دے سن دے تو خیر کہ سید زادیاں دے دوویں ہاتھ کمر دے پیچھے بھرے ہوئے سین جس وقت آئی میدان کربلا لاشا سے نگاہ پئی عباس ہوتے نظر آئے انہوں محمد قاسم اکبر لیکن ویر حسین دی لاش نظر نہیں آئی سین کو تشویش ہوئی سین فرمانے میں ملعون شمر اے 10 سال لاش میں دیکھ رہی ہیں نظر دی پر میرے ویر حسین دی لاش نہیں دستی آواز آیا اس نے ایک خاص حمد پاس رنگل دا اشارہ کیتا او ملعون آخر ہے سین او تیرے ویر دی لاش ہے بیٹھے ہو سین نے اس پاس نگاہ اٹھائی جس وقت ڈٹھا دے سین دی کوک نکلی آواز آیا ہے ملعون ہے لاش تے نہیں ہے تے پتھران دا ڈھیر آواز آیا ہے نا پتھران دے تلے تے تیرے ویر حسین دی لاش ہے سین پاک اٹھ تو زمین کربلا تے لٹھی میں آخ دیتے لٹھی پر پیارے دوستو لہتے ہو سکتا ہے جس نے دوویں ہاتھ سامنے ہو بنا سین نے ہاتھ دے گردن میں پچھے بدے ہوئے تاریخ نتیے سین لٹھی نہیں سین نے جھٹکے نال اپنے آپ کو زمین دے گرایا تے سین منہ دے بھار زمین کربلا دے آئی سین اٹھ کے آئی اپنے ویر دی اس لاش دے قریب انہوں پتھرہ نہ ڈھکی ہوئی لاش ہے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے ہم تاریخ رہتی ہے کہ سین نے اپنے ویر مظلوم حسین دی لاش تو پتھر اپنے چہرے مبارک نہ ہٹائے چہرے نہ ہٹائے آخری گفتگو فرمائی میں بڑی جلدی فاصلہ طے کر لیا اپنی منزل سے آ رہا آخری گفتگو فرمائی اپنے ویر دے نال گلاں کیتیاں اٹھی سین کتھے آئی اپنے مشکا والے ویر دی لاش مشکا والے ویر دی لاش سے آئی میں تھے منظر پیش کر رہا سین کیویں آئی از کر لیا دامن ویر دی لاش دے آیا میری کلیاں پائے یہ کم چکرما دی لاش گئی جگر جیت آن دی پھر آخر کر لیا دامن ویر